دوسرا اعتراض، جلدی وقت بہت زیادہ ہو گیا، دوسرا اعتراض مجھ پہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ مولوی صاحب اللہ کی معرفت پہ ہمیشہ بیان کیا کریں، تہجد کے فضائل پر، یہ آپ ہر 2-4 ہفتے کے بعد جو ہے نا شادی کا ٹاپک کیوں چھیڑ دیتے ہیں؟ یہ بہت اعتراضات ہوتے ہیں لوگوں کو مجھ پہ، ہر 2-4 ہفتے کے بعد لا کے یہ نا یہ ٹاپک کیوں آپ چھیڑ دیں؟ کل بھی کسی نے اعتراض کیا کہ بھئی اللہ کی معرفت، لوگوں کو رلائیں، تہجد پڑھیں، اگرچہ میں اس پر بھی بیان کرتا ہوں، یہ نہیں کہ میں ان موضوعات کو چھیڑتا نہیں ہوں، جو میرے سارے بیان سنتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ تہجد پر میرے مستقل بیانات ہیں، تسبیحات پر، درود شریف پر، یہ سب چیزوں پر ہیں، لیکن یہ ہر 2-4 ہفتے کے بعد جا کے آپ یہ موضوع چھیڑتے کیوں ہیں؟ تو وہ میں اس لیے نہیں چھیڑتا کہ مجھے کوئی پیسے ملتے ہیں اس چھیڑنے کے، ٹھیک ہے، میں اس لیے چھیڑتا ہوں، مختصراً سمجھیں اس کو، آپ جتنی مرضی تہجد پڑھ لو، گورے کو اس سے تکلیف نہیں ہے، آپ جتنی اشراق اور اوابین پڑھ لیں، اللہ کے خوف سے بیٹھ کے سارا دن روتے رہیں۔ دیکھو ایک اصول یاد رکھو، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ اگر تمہیں حق کو پہچاننا ہے کہ حق کون ہے تو دیکھ لو کہ باطل کے تیروں کا رخ کس طرف ہے۔ سمجھ میں آئی؟ باطل جس چیز کو بہت ہدف بنا رہا ہے نا تو سمجھ لو کہ یہی حق ہے۔ اس وقت الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے امریکہ، برطانیہ اور جتنی اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ سب سے زیادہ جس چیز کو فوکس کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ تمہارا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو جائے، چاہے تم تہجد پڑھو، چاہے تمہارے داڑیاں ہوں، چاہے تمہارے پگڑیاں ہوں، چاہے تم نماز پڑھو، لیکن تمہاری بیٹیوں کی شادیاں نہ ہوا کریں، ان کے بوائے فرینڈ ہوا کریں۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ بہت مشکل۔ آپ ڈرامے دیکھ لیں، فلمیں دیکھ لیں، سب اسی طرح کی بنائی جا رہی ہیں، ان میں میسج دیا جا رہا ہے، میسج دیا، جلدی شادی غلط ہے، پہلے لڑکا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، یہ نیچ حرکت ہے، 4-4 10-10 سال منگنیاں۔ اور یاد رکھو جس چیز کا اللہ، اس کے رسول اور فطرت نے جو حل بتایا ہے نا، وہ حل جب تک اختیار نہیں کرو گے، اس کے علاوہ آپ کچھ بھی کر لو، معاشرے میں بگاڑ رہے گا، کبھی بھی معاشرہ سنور نہیں سکتا۔ اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بے حیائی، لڑکے لڑکیوں کا مخلوط اجتماع ہو، کو ایجوکیشن، تعلیم، دفتروں میں لڑکیوں کو لا کے باہر نکالا جائے، ان کو یہ میڈیا پہ ان کو سکھایا جا رہا ہے کہ مردوں کے شانہ بشانہ چلو۔ اس کا مقصد عورتوں کو آزاد کرنا نہیں ہے، انہیں کیا ملے گا ہماری عورتوں کو آزاد کر کے؟ اس کا مقصد ہے عورتوں کو کپڑوں سے آزاد کرنا، تاکہ مرد کو جب فری پھوکٹ میں اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے سستے میں ایک عورت مل جائے گی تو وہ شادی کی پھٹیکیں نہیں پالے گا۔ اور عورت کو جو حقوق ملتے ہیں وہ بیوی بن کے ملتے ہیں، گرل فرینڈ بن کے نہیں ملتے۔ اور مرد کے جو مزے آتے ہیں وہ عورت کو بیوی بنانے میں نہیں آتے، وہ گرل فرینڈ بنانے میں آتے ہیں۔ تو یہ جو خواتین سب سے زیادہ مجھ پہ اعتراض کرتی ہیں، آپ ہر 2 ہفتے بعد شادی کا موضوع کیوں چھیڑتے ہیں؟ میں خواتین کے حقوق کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں، مردوں کو پھنسا رہا ہوں، مروا رہا ہوں میں۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے؟ گرل فرینڈ بنانے میں آدمی نہیں پھنستا ہے، گرل فرینڈ کا خرچہ بہت کم، حقوق بہت کم، مزے بہت زیادہ۔ گرل فرینڈ کا خرچہ یہ کہ 1000 روپے کا بیلنس ڈلوا دیں، یہ بھی آج کل سنا ہے وہی ڈلوا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ٹینشن بھی ختم۔ ایک دفعہ پٹا لو، پھر آپ بیلنس نہیں ڈلواؤ گے، وہ خود بیلنس ڈلوائے گی، کیونکہ آج کل لڑکیاں جاب کر رہی ہیں، مرد بے روزگار گھوم رہے ہیں۔ اب وہ لوگ جو اگر ہمارے مخلص ہوتے تو مردوں کے روزگار کی طرف توجہ دیتے کہ یار مردوں کو ملازمتی دی جائے، کیوں؟ مرد کمائے گا، عورت گھر میں کھائے گی، لیکن ان کے حقوق کہاں ہوتے ہیں؟ عورتوں کو آگے کیا جائے۔ عورتوں کو آگے کرو گے فلپین والا حساب ہو جائے گا۔ فلپائن میں جا کے دیکھو، سارے مرد ہڈ حرام گھر میں پڑے ہوتے ہیں اور 100% بیویاں کما کے اپنے ہڈ حرام مردوں کو کھلا رہی ہیں وہاں۔ دبئی میں جا کے دیکھو نا، میں دبئی میں گیا تو اتنے فلپینی، میں حیران، میں نے کہ اور عورتیں ہی عورتیں، مرد نہیں ہیں۔ میں نے کہا ان کے بندے کہاں گئے؟ تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ ان کے بندے ہڈ حرام گھر میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں، یہ عورتیں دبئی کمانے کے لیے آئی ہوئی ہیں، یہ دبئی کمانے۔ یہی خدا کی قسم تمہارا کلچر آنے والا ہے، چاہے تم 4 مہینے لگاؤ تبلیغ میں، خانقاہوں میں بیٹھے بیٹھے بوڑھے ہو جاؤ، چلے کرو، اعتکاف کرو، ضربے لگاؤ، تہجد پڑھو، جتنے نوافل پڑھ لو، لیکن تمہارا خدا کی قسم لا الہ الا اللہ مستقبل اسی کی طرف جا رہا ہے، فیوچر تمہارا، اگر اس پہ بریک نہیں لگاؤ۔ اور ہمارے اکابر علماء کی توجہ ان مسائل کی طرف نہیں ہے، کیونکہ وہ ان چیزوں سے واقف ہی نہیں ہے، وہ واقع ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو ہو کیا رہا ہے۔
وہ سمجھ رہی بڑے نیک شریف شرفاؤں کا علاقے ہیں، سارے نیک پرہیزگار، کیونکہ ان سے جو لوگ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں وہ سارے نیک شریف شرفا ہوتے ہیں۔ عام طبقہ جو ہے نا معاشرے کا، وہ ان سے کانٹیکٹ میں نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ گھروں میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں کہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، میرے بڑے مجھے سمجھاتے ہیں پاگل ہو گیا کہ دماغ خراب ہو گیا، مجھے کہتے ہیں۔ تو میں اپنی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھو میں نے دوسری شادی کی، جب میرے پر ہمارے بعض بڑوں نے اعتراضات کیے، بعض بڑوں نے مجھ پہ اعتراض کی کہ پاگل ہو گیا، جو کام ہمارے اکابر نے نہیں کیا وہ یہ کر رہا ہے۔ میں نے تیسری بھی کر لی اور میرے پر انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ہمارے بزرگ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بزرگ تھے جو میرے پیر و مرشد بھی ہیں، جو مجھے سمجھاتے تھے کہ یار یہ نہیں کرو، لیکن مجھے پتا ہے کسی کو پیر جو بنایا جاتا ہے شریعت پہ چلنے کے لیے بنایا جاتا ہے، تو میں سمجھتا تھا ہمارے پیر صاحب کو ان چیزوں کا ادراک نہیں ہے، اس لیے ان کو معذور ہیں اپنی جگہ، لیکن میں وہی کروں گا جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ لیکن وہ ادب کی وجہ سے میں ان کے سامنے تقریر بھی نہیں کر سکتا تھا بیٹھ کے کہ میں ان کو سمجھاؤں، وہ کہیں گے کل کا بچہ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ تو ادب بھی تو، تمیز بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، ہر جگہ تھوڑی بڑوں کے سامنے بولا جاتا ہے۔ لیکن میں موقع کی تلاش میں تھا کہ کہیں مجھے موقع ملے تو مجھے ادب تمیز کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملے۔ تو ہمارے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک دفعہ دسترخوان پہ ناشتے پہ مجھے بلایا، انہوں نے BBC کے 2-4 نمائندے آئے ہوئے تھے، کوئی انٹرویو لینا تھا یا کیا تھا، اور بھی کچھ اپر لیول کے لوگ آئے ہوئے تھے، کچھ صحافی۔ میں ان لوگوں کے نام یاد نہیں رکھتا، مجھے نہیں پتا وہ کون تھا، نمائندہ کیا تھا، اسلام آباد کا تھا، کوئی زئی وئی کر کے ہوگا، چک زئی کچھ ہے نا، کوئی BBC کا کون ہے، ایک ہے اسلام آباد میں، اسلام آباد سے کوئی آیا ہوا تھا، اور کچھ اور بھی صحافی تھے بڑے اونچے لیول کے۔ میں نے کہا یا اللہ یہ بحث یہاں چھڑ جائے نا تو یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، صحافی ہیں، یہ کون ہے؟ صحافی، یہ بڑے بڑے نمائندے ہیں، ان کا ذہن بن گیا تو ظاہر ہے یہ اخبار نکالتے ہیں، یہ تو میڈیا پہ ان کی بہت زیادہ ان کی سنی جاتی ہے۔ تو ہمارے استاذ نے میرا تعارف کروایا کہ یہ ہیں، انہوں نے 3 ہیں تعارف میرا ہمیشہ یہی کرواتے ہیں۔ تو ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ بھائی کیوں بھائی خیریت؟ چلو پہلی میں کوئی ایپ تھا، بچے نہیں ہو رہے تھے، یا کوئی لنگڑی لولی تھی تو دوسری کر لیتے۔ میں نے کہا نہیں، پہلی بالکل ٹھیک تھی الحمدللہ، فٹ فاٹ، دوسری بھی فٹ فاٹ، تیسری بھی اللہ کا بڑا فضل۔ تو انہوں نے کہا کیوں کی؟ میں نے کہا کہ یا اللہ مجھے ایسی بات کرنے کی توفیق دے جو بہت مختصر ہو اور بہت جامع ہو، کیونکہ ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے اور اتنے اونچے لوگ پکڑائی میں نہیں آئیں گے، اور میں ابھی خطاب ان سے کروں گا، نیت اپنے پیر صاحب ہوں گے۔ یہ موقع بھی بار بار زندگی میں، ان کو جتنا مرضی ڈانٹ دو، بے ادبی بھی نہیں ہے، لیکن ان کے کان میں بھی بات پڑ جائے۔ وہ بہت بڑے آدمی ہیں، میں ساری زندگی انہی سے سیکھا ہے، میں نے جو بھی کر رہا ہوں۔ یہ نہ سمجھے کہ میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں وہ کم ہے، لیکن بعض چیزوں کی بعض لوگوں کی بعض چیزوں کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ تو انہوں نے کہا بھائی کیوں کی؟ میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں، میں نے عیاشی کے لیے کی ہے، فار ایگزامپل میں نے کیوں کی ہے؟ وہ مجھے بہت مزے اڑانے کا دل چاہ رہا تھا۔ وہ یہی کہیں گے نا، یہ سنت کا تو نام لیا جا رہا ہے، اصل میں تو یہ ہے نا، بہت۔ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ جب میں نے دوسرے والوں کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے اپنی بیٹی مجھے کیوں دی؟ انہوں نے تو میری تقریریں نہیں سنی 4 شادیوں پر، انہوں نے تو میری 4 شادیوں پر کتاب نہیں پڑھی، انہوں نے اپنے فائدے کے لیے دی ہے یا میرے فائدے کے لیے؟ دنیا میں کوئی ایسا بیوقوف ہے جو اپنی بیٹی آپ کو آپ کے فائدے کے لیے دے، اپنا فائدہ اس کی نظر میں نہ ہو؟ ایسا ہے کوئی؟ ظاہر ہے ہر باپ پہلے اپنی بچی کا فائدہ دیکھے گا۔ تو انہوں نے کہا ظاہر ہے اپنے فائدے کے لیے دی ہوگی، ظاہر ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ ایسے آدمی کو کیوں دے رہے ہیں جس کے پہلی بیوی سے بچے بھی ہیں، صحیح ہے نا، بیوی بھی ہے، اور انہیں میری وائف کو بھی دیکھا کہ بھائی فٹ فاٹ ہے، کوئی معذوری نہیں، کوئی خدا نخواستہ کوئی بیماری نہیں ہے، اور انہوں نے دیکھا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں کر رہے ہو جب پہلی بیوی فٹ فاٹ سب ٹھیک ٹھاک ہے تو کیوں کر رہے ہو؟ میں نے ان کے جواب میں کہا کہ یہ آپ کو اگر مجھ سے بہتر کمارا مل سکتا ہے تو آپ کو میرا مشورہ ہے کہ آپ پھر اس کو دیں، مجھے نہ دیں۔ نہیں یاری میرا خیال ہے بات بھائی، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو اگر مجھ سے بہتر کوئی مل سکتا ہے تو پھر آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے نہ کریں، میں بھی آپ کی جگہ ہوتا تو نہ کرتا یہ کام، بھئی آپ اپنے مفاد دیکھیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں مل رہا، کیونکہ بچی طلاق یافتہ تھی۔ آئی بات سمجھ میں؟ وہ کہہ رہے ہیں 2 سال ہو گئے بیٹھے بیٹھے، بچے بھی ہیں 2 سال ہو گئے بیٹھے بیٹھے، رشتہ ہی نہیں آ رہا، اور جو آ رہا ہے وہ بوڑھے آ رہے ہیں۔
کسی بوڑھے کے حوالے تو نہیں کر سکتے, وہ 55 سال کوئی 60 سال. جوان آدمی کا کہہ رہے ہیں پہلی دفعہ آیا ہے, جو بالکل ینگ ہے. اس وقت میں بالکل ہی ینگ تھا, اب بھی الحمدللہ ہوں, لیکن اس وقت بہت زیادہ تھا. جوان آدمی کا بالکل ایسے پلا پلایا, فٹ فاٹ, بال کالے ہو, یہ پہلی دفعہ آیا ہے, ورنہ آئی. تو میں نے کہا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مزید 4 سال انتظار کر لیں اور آپ کو مجھ سے بہتر کوئی مل سکتا ہے تو آپ اس سے کریں, میرے سے نہ کریں. آپ اور مجھ سے نہ پوچھیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں, میں ویسے ہی کر رہا ہوں, ویسے ہی. ٹھیک ہے, میں جس نیت سے بھی کر رہا ہوں, بے شک عیاشی کے لیے کر رہا ہوں, لیکن اگر آپ کو مجھ پر اعتماد ہے کہ میں حقوق ادا کر لوں گا تو پھر آپ دیں, ورنہ اپنا. تو 6 مہینے انہوں نے استخارے جو بھی نکالنے تھے انتظار کیا, 6 مہینے کے بعد انہوں نے کر دی. تو میں نے BBC والوں سے بولا کہ انہوں نے تو نہ میری تقریریں سنی, نہ میری کتاب پڑھی, کچھ بھی نہیں. ان کی سمجھ میں فوراً کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ ان نے کمپیئر کیا کہ بھائی نہیں مل رہا, صحیح ہے نا. تو ان کو یہ 4 شادیوں کی ضرورت فوراً سمجھ میں آ گئی, کیونکہ وہ بھگت رہے ہیں. میں نے کہا یہ 4 شادیوں کی مردوں کو ضرورت نہیں ہے, عورتوں کو ضرورت ہے. عورتوں کو, جس کو ضرورت ہوگی وہ لڑکی اور اس کا باپ مانے گا. کہتے ہیں نا اس کا تو باپ بھی مانے گا. جس کو ضرورت نہیں ہے اس کے سامنے 6 گھنٹے کی تقریریں کر لو, اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ان کو ضرورت تھی, وہ سمجھ میں آنا, نمٹاؤ بھائی نے. پھر ان میں یہ بھی ہوا کہ لڑکی کے والدین نے, جو میری وائف ہے الحمدللہ, ان سے میرے 3 بیٹے ہیں, جن وائف کا میں قصہ سنا رہا ہوں ان سے الحمدللہ میرے ابھی 3 بیٹے ہیں. پھر میں نے کہا ان کی والدہ نے اور والد نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ بیٹا ہمیں تو آپ سمجھ میں آ رہے ہو, بے شک دوسری کر رہے ہو, ہمیں پتہ ہے پہلی والا نہیں ملے گا ہمیں ڈھنگ کا, لیکن خاندان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمارا خاندان سب کیا کہیں گے, بھائی دوسری والے کو دے دی, وہ پہلے سے ہے. خاندان تو ایک اژدہے کی طرح چمڑ جاتا ہے نا. میں نے کہا اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر آپ نے اپنے خاندان سے نمٹنا. یہ میری پھٹیک نہیں ہے, یہ کس کی ہے؟ آپ کی. آپ نے انکار کر دیا, میں کہیں اور ٹرائی کر لوں گا. تو دیکھو ان کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا. انہوں نے پھر خود ٹوپی کرائی اپنے خاندان. 6 سال ہو گئے, ان کے خاندان والوں کو معلوم اب تک نہیں ہے کہ یہ جو ہم نے بیٹی دی ہے اپنی, ایسے آدمی کو دیے جس کے نکاح میں پہلے سے بیوی موجود ہے. صرف والدین کو پتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ تو ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی. خاندان میں یہ شو کرایا, کما رہا ہے. ایک دفعہ تو میں بڑا پھنس گیا تھا, لاہور جانا تھا, دونوں سسرال میرے لاہور میں. تو یہ والی ساس نے بھی کہا وہاں نہ پتہ چلے کہ ایک اور ہے. وہ پہلی والی ساس نے بھی کہا, انہوں نے بھی یہ, صحیح ہے نا, جو تھوڑی تیسری والی جو ہے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ پتہ نہ چلے. اب میں دونوں کو لے کے چلا گیا. اب ان سسرال والوں کا بھی فون آ رہا ہے, داماد صاحب آ رہے ہیں بھائی, ماشاءاللہ آ جائیں بھائی, آ جائیں. اب دونوں کو ٹوپیاں کرانی ہیں, وہ پکڑائی میں آ جائیں گے نا, بولیں گے یہ والی کون ہے بھائی. یہ بچے تو نہیں مانتے, بچے تو ابو ابو کہنا شروع کر دیتے ہیں سب کے سامنے. بچوں کو جتنا مرضی سمجھاؤ بھائی, چاچا بول دو, ماموں بول دو, تو پکڑے جائیں گے. تو ایسا ٹوپی کرائی. پھر ہم نے یہ کیا کہ ایک زوجہ کو لے کے پہلے بس سے اتر گیا, میں مسجد میں رکھا. میں نے کہا یہاں نماز پڑھو, بچوں کو بھی وہیں چھپا دیا. میں نے فون کیا, وہ اڑے غلطی سے میں پہلے اتر گیا, وہ اچھا میں آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, رکشا کر کے اڈے پہنچا, گھر والوں کو وہاں پہنچایا. میں نے کہا میرے کوئی دوست ہے, میں پہلے ان سے ملوں گا, وہ بہت انتظار. انہوں نے کہا نہیں بیٹا پہلے آؤ گھر میں کھانا. کہ نہیں وہ فرینڈ ہے میرے کو, دوست ہیں لاہور میں, بہت جان پہچان ہے. ان والوں کو لے کے پھر وہاں فون کیا, اڑے میں غلطی سے یہاں اتر گیا. وہ بھی اڈے پہ پہنچے ہوئے, میں دونوں اڈے پہ ایک ساتھ, تو پکڑے جائیں گے نا. اڈا تو سب کو پتا ہوتا ہے, یہ والی بس ہے, یہ والا اڈا ہے. 5-6 سال ہو گئے, ٹوپیاں اب تک نہیں, بیان نہ سن لے کہیں وہ لوگ, اب تک ٹوپیاں چل رہی ہیں. یہ ٹوپیاں میں نے نہیں سیکھی, یہ مجھے میرے سسرال نے بتایا کہ ایسے ٹوپیاں کرا دو. ان کی ضرورت تھی, سمجھ میں آئی بات؟ تو جس کی ضرورت ہو. اچھا واپسی میں بھی ایسے ہی. اب واپسی پہ تو وہ ہمیں اڈے وہ والے بھی چھوڑنے آ رہے ہیں, یہ والے بھی اڈے چھوڑنے آ رہے ہیں. اب پکڑے جائیں گے. تو بڑی مشکل سے ٹوپی کرائی. بھائی نہیں چھوڑنے جاؤ, میں نے پہلے اپنے دوست کے گھر جانا ہے, وہاں دعوت ہے, ہمیں وہیں چھوڑ دیں آپ. تو وہیں ایسے ہی چلے گئے. لاہور میں جان پہچان تو ہے بہت, ہر جگہ کوئی نہ کوئی سلام دعا تو ہو جاتی ہے. تو ایسے ٹوپی شوپی کرا کے اڈے پہ پہنچے ہیں. دوسرے والے آ گئے, تو ان والوں کو پہلے بس سے میں نے بولا کہ دنیا چھوڑ دینا, بس نہیں چھوڑنا. ایسا نہ ہو کوئی بچہ نکل کے آ جائے, ابو, وہ بولیں گے یہ کیا ہے, یہ کون ہے بھائی. میں نے کہا میں پہچاننے سے انکار کر دوں گا, بولوں گا بھائی میرے کو, ایسا نہ ہو کہ بولو کہ یہ کیا ہے. تو جو ہے میں نے کہا باہر نہیں نکلے کوئی. تو وہ پھر دوسرے والے آئے ہونا, ہاں بھیا ہمیں وہ سمجھ رہے ہیں اکلوتا داماد ہے ماشاء اللہ ہمارا, اکلوتا ہی ہے, اکلوتا ہی سمجھو. ایسے ہونے والا چلے گئے. لاہور کوئی روز روز تھوڑی جانا ہوتا ہے, آئندہ کبھی گئے تو پھر ٹوپی کرا دیں گے. تو یہ ٹوپیاں بھی انہوں نے سکھائیں.
پھر میں نے یہ بھی کہا کہ میرے خاندان کے بھی سارے افراد راضی نہیں ہیں, میری والدہ نہیں آئیں گی شادی میں. تو اب وہ لڑکی والے پریشان, ماں باپ کے, بھائی ماں کے بغیر کیسے, ہم ارے ماں نہیں آئے گی شادی کر دیں, یہ کیسے ہو سکتا. مطلب ہے کہ ہم تو راضی ہیں, چلو ہمیں تو آپ سمجھ میں آ رہے ہیں کہ بھائی کانفیڈینس ہے, آپ رکھ لو گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میں نے کہا کہ بھائی میری والدہ بعد میں راضی ہوں گی, لیکن کرنے میں کوئی دوسری میں کوئی نہیں شریک ہوتا. تو اس میں پھر یہاں سے کمیٹی کے جو نائب صدر تھے ان کو میں اپنا بھائی بنا کے گیا, یہ میرے بھائی ہیں. انہی کی وائف ہماری بھابھی یا چاچی بن گئی, بھابھی بن گئی. ایک دو ادھار خواتین انہیں بارات جا رہی ہے. صرف والدین کو پتا ہے کہ بھئی یہ اوریجنل نہیں ہے, لیکن جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے. وہ جو بڑے بھائی بن کے گئے ان کا نام بھی طارق تھا. وہ بھی کیا تھا. اب وہاں جا کے سب کہہ رہے ہیں طارق بھائی. میں نے کہا ایک دم ہمیں خیال آیا کہ دو بھائی, میرا نام بھی طارق. وہ کہیں گے, یہ رشتے دار ان کے بولیں گے کہ یہ دو بھائیوں کا نام ابا نے طارق نام کیسے رکھا, دو بھائیوں کا نام طارق. تو پھر ہم نے وہاں ان کا نام وقتی طور پہ تبدیل کیا. بولے کچھ بھی بول لو, 5 منٹ کے 10 منٹ کے اس کے بعد نکلو یہاں سے تم لوگ. بھانڈا جو دوست احباب گئے تھے نا, ان کو بولا یار طارق طارق نہیں بولو. تو خیر ہو گیا سب, اللہ کا شکر ہے, اولاد ہو گئی میری. 1 سے 4 بیٹیاں, 1 سے 3 بیٹے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے ان بی بی سی والوں کو سمجھایا, میں نے کہا جس کو یہ ضرورت, جس باپ کو ضرورت ہوگی نا, اس کو یہ 4 شادیوں کا فلسفہ فوراً سے پہلے سمجھ میں آئے گا. اور میں نے کہا میرے جیسے آدمی کا کر لینا اس کی علامت ہے کہ قوم کو ضرورت ہے, ورنہ میرے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو دیکھا جاتا ہے گاڑی, دولت, یہ سب. جب پتا چلے گا مسجد کا امام ہے تو امام کا تو سن کے ویسے ہی لوگ بھاگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور میرا ایک سسرال گرین چینل بھی ہے. گرین اور وائٹ چینل جو ہے نا, گرین والے نے وائٹ والی کو دے دی اس لیے کہ ضرورت تھی بھائی, گرین میں نہیں مل رہا کوئی ہمیں, چلو وائٹ ہی چلے گا, ٹھیک ہے. وہ دیوبندی بریلوی اپنی جگہ. میں جب ان کے گھر گیا تو یا رسول اللہ اور یا حبیب اللہ اور سارے تعویذ. ہمارے سسر صاحب جو تھے نا, میرا جب رشتہ لینے آئے تھے تو ہری پگڑی پہن کے آئے تھے میرے بیان میں. سارے مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے یہ گرین والا آج کہاں سے آ گیا. اور میں چاہ رہا تھا یار ان کی کوئی بےزتی نہ کر دے, کیونکہ رشتے کی بات چل رہی ہے نا. تو ان کے دھاگے واگے, وہ اتنے سارے گھر میں دھاگے. جب شادی ہوئی تو ہم نے سارے دھاگے واگے اپنے, ہم نے ہمارے بچوں کے کوئی دھاگا نہیں آئے گا, کوئی تعویذ گنڈا نہیں, پھاڑ پھاڑ کے پھینک دیتا ہوں. میں نے کہا یہ سارے جن چڑیل تم لوگوں پہ آتے ہوں گے, ہم اللہ کا شکر ہے کچھ نہیں ہوتا, اللہ کے فضل. وائٹ چینل والے ہیں, تعویذ گنڈوں میں ہم نہیں پڑتے, اور اللہ کا شکر ہے آج تک بغیر تعویذ دھاگوں اور فلیتوں کے بغیر ہی چل رہے ہیں الحمدللہ. تو میں اس لیے اتنا چیخ رہا ہوں کہ اللہ کے بندو, میں نے ان بی بی سی والوں سے کہا, میں نے کہا اگر میں نہیں کرتا تو آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آلٹرنیٹ آپشن, ایسی سینکڑوں عورتوں کے لیے جو گھروں میں بیٹھی ہوئی بوڑھی ہو رہی ہیں, جن کی عمریں نکلی جا رہی ہیں, آپ کے پاس کوئی آپشن ہو تو آپ بتا دیں. نہیں ہے کسی کے پاس آپشن, تو پھر باتیں پھینکنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ ہمارا نظام برباد ہو رہا ہے. یہ تو ایک نہیں لاکھوں عورتیں اس طرح. امت اخبار کی رپورٹ ہے 2 کروڑ عورتیں تو وہ ہیں جو آن دا ریکارڈ ہیں پاکستان میں. 2 کروڑ لڑکیاں جو بیٹھے بیٹھے گھروں میں بوڑھی ہو گئی ہیں, کنواری, شادی کے انتظار میں. تو یہ سب ہماری ہی نسل میں پیدا ہونے والی بیٹیاں ہوں گی, اللہ معاف فرمائے, ہم سب کو حفاظت کرو. تو اس نظام کو بچانا ہے, یہ سب سے زیادہ اس کو میں فوکس کر رہا ہوں کہ بھائی اس کو تو بچاؤ. یہ جب ہی ہوگا کہ جب بروقت لڑکے کی شادی ہو, لڑکیوں کی بروقت شادی ہو, اور لڑکا کرے گا تو ہوگا. اب میرے بیان سن کے لوگوں پہ اثر جو ہو رہا ہے نا, اتنا فائدہ ہو گیا. بس یہ چھوٹا سا واقعہ سنا کے بات ختم کروں, بہت مختصر. اتنا فائدہ ہو گیا, وہ فائدہ دیکھیں کتنا ہو رہا ہے. کمپنی کے مینیجر کا فون آیا کچھ دن پہلے, مولوی صاحب آپ نے میرے ولیمے میں لازمی آنا ہے, بھائی میں گاڑی بھیج رہا ہوں, آنا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے میں آپ کا بیان سے متاثر ہو کر شادی کر رہا ہوں, ورنہ میرا بھی شادی کا پروگرام نہیں تھا. میں نے کہا متاثر ہو گیا, کر رہا ہوگا, 18-19 سال ہوگی, اتنی جلدی کر رہا ہے تبھی متاثر ہو گیا نا. جو متاثر نہیں ہوتے وہ 25 سال میں کرتے ہیں, جو متاثر ہو گئے وہ 18 سال میں کر رہے ہوں گے. تو جب اس نے اتنا اصرار کیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے گاڑی بھیج دینا, میں آ جاؤں. اور میں نے کہا عین کھانے کے وقت میں آؤں گا بالکل, تاکہ ٹائم ضائع نہ ہو, میں انتظار نہیں. انہوں نے بھیجی گاڑی, میں چلا گیا. وہ تو اچھے بھلے پورے آدمی لگ رہے تھے, وہ 42-45 سال کے آدمی. میں نے کہا آپ نے میرے بیان سے متاثر ہو کر شادی کی؟ کہہ رہے جی. میں نے کہا آپ کے پیسے ویسے نہیں تھے؟ کہہ رہے میں مینیجر ہوں. گاڑی سے بھی لگ رہا تھا کوئی مالدار آدمی ہے. تو میں نے کہا یعنی اگر متاثر نہ ہوتے تو کہہ رہے پھر ابھی تھوڑی شادی کی ایج تھوڑی ہے, یہ 40-42 سال میں, تو ابھی تو تھوڑا ٹائم لگے گا. لیکن میں نے ایک دن سنا, میں میرا میٹر گھوم گیا, میں نے کر لو یار.
میں نے کہا جن کا میٹر گھوم رہا ہے وہ اس عمر میں کر رہے ہیں. اچھا پھر کیا ہے؟ پھر میرے پاس آئے, میری بہن کا رشتہ نہیں آ رہا, پریشان. ان کی والدہ بھی آئیں, میری بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا. ان کے ماموں بھی آئے کہ بھانجی کے لیے کوئی رشتہ بتائیں, ڈاکٹر بن گئی ہے. میں نے کہا اللہ کے بندو, جب تم 40-42 سال میں کر رہے ہو تو دوسرے بھی 40-42, پھر تمہاری بہن کی شادی کیسے ہو جائے گی؟ سب بھی پھر یہ کر رہے ہیں. نہیں آ رہی نا جو میں اتنا فوکس کر رہا ہوں, میرا بس چلے میری حکومت تو میں ڈنڈے مار مار کے شادیاں کراؤں, ڈنڈے مار مار کے, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں وہ تباہی جو ہمارے ملیشیا میں. دیکھو کتنی زبردست اسلامی حکومت ہے مگر شادیاں نہیں ہوتی. زنا کاری کا بہت بڑا اڈا بن چکا ہے ملیشیا. سب علماء کی حکومتیں, قاضی سارے علماء ہیں وہاں پہ ملیشیا میں. بہترین کہا جاتا ہے اسلامی حکومت, شافی مذہب سرکاری مذہب ہے ملیشیا کا, شافی مسلک. مگر اتنی بےہودگی, اتنی بے حیائی, اس لیے کہ انہوں نے نکاح پہ زور ہی نہیں لگایا ان کے علماء نے. بس وہ اپنے ہی مسائل میں تہجد, اشراق, اوابین اور وہ انہی چیزوں میں لگے رہے ہیں. تو بے حیائی کا جو طوفان وہاں پہ آیا ہے, بے حیائی کے طوفان کو آپ اللہ کے خوف سے نہیں روک سکتے. صرف اس کے لیے بر وقت نکاح کا نظام ہوگا. دیکھو حضرت ایک صحابیہ تھی حضرت عمر کے دور میں, وہ پریشان تھی اور شعر پڑھ رہی تھی کہ میرے شوہر, مجھے اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو آج میں زنا میں مبتلا ہو جاتی, کیونکہ ان کے شوہر 1 سال سے جہاد پہ گئے ہوئے تھے. حضرت عمر نے حکم دیا کہ 4 مہینے سے زیادہ کسی عورت کا شوہر گھر سے باہر نہیں رہے گا. حضرت عمر یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں اللہ کا خوف پیدا کرو. وہ کہتی کہ اللہ کا خوف ہے, اللہ کا خوف ہے, نبی کی صحبت اٹھائیے تو اللہ کا خوف نہیں ہوگا. اس کے باوجود وہ کہہ رہی ہے مجھے زنا کا خطرہ ہے, کوئی ہے مجھے بچائے اس جرم سے. حضرت عمر نے کوئی سن لیا یہ ان کا کلام تو فوراً حکم دیا ان کے شوہر کو واپس بھیجو. اتنے پیارے دور میں بھی عورت کو شوہر کی ضرورت تھی, ورنہ اسے زنا کا خطرہ. تو مرد کو آج کے دور میں زنا کا خطرہ نہیں ہوگا. ایک تو ہے بھی مرد, اور پھر انٹرنیٹ پر بے حیائی, ٹیلی ویژن پہ بے حیائی. آپ جب جاتے ہیں اپنے یعنی کمپنیوں میں, وہاں لڑکیاں ہیں, اور یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن, اس میں آپ یہ کہیں کوئی بھی نہیں, اللہ کا خوف پیدا کر لو سب سیٹ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ حماقتوں کی باتیں. اللہ نے وہی اصول بنائے ہیں جو 1400 سال پہلے اصول تھے, اور جو اللہ نے قرآن میں, اللہ نے بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے نکاح کا نظام دیا ہے, محاسبوں مراقبوں کا نظام نہیں دیا, بزرگوں کی صحبت کا نظام نہیں دیا. جو بزرگ نکاح نہیں کرتے وہ خود برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایسے درجنوں واقعات ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ نکاح کے بعد بھی کچھ اللہ کے خوف کی ضرورت ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ کافی ہے. بہت سے لوگ نکاح کرتے بھی برائی میں ہوتے ہیں, وہ اللہ کا خوف کی اہمیت اپنی جگہ. مگر آپ نے جو بے حیائی کا علاج قرآن و سنت نے بتایا وہ یہ. اور بے حیائی سے صرف بے حیائی نہیں, پورا سسٹم آپ کا تباہ ہو جائے گا مستقبل میں, پورا خاندانی نظام کی واٹ لگ جائے گی. اس پہ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے, لیکن پھر کسی اور بیان میں بتاؤں گا. اور مزید نقصانات, ابھی وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے. سوال کسی نے پوچھا ہے, مجھے اپنے کزن سے نکاح کرنا ہے, اگر گھر والے میرے والد والدہ کے علاوہ سب راضی, میں کیا کروں؟ اوئے ہوئے بڑا مسئلہ ہے یار. ابا کو سمجھائیں بھائی, نہیں مانتے تو سمجھائیں, پھر بھی نہیں مانتے تو بھی سمجھائیں. میں کیوں ابا سے دشمنی لوں ان کے, جو کرنا ہے خود کرو بھائی. سارا میرے پہ ڈال دیں گے, انہوں نے بولا تھا. جب شادی کرتے ہیں نا ایسے لوگ ابا سے پوچھے بغیر, پھر ابا کہتے ہیں کیوں کی گئے, انہوں نے بولا تھا, میرے اوپر ڈالتے ہیں. میں اپنی والیوں کی بھی ٹینشن نہ لوں اور تم لوگ کی والیوں کی بھی لوں, یہ تو نہیں ہوتا نا. ایسا کریں گے تو کون آئے گا بھائی. عورت اور مرد کی نماز کا فرق دلیل کے ساتھ بتا دے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ بیان میرا ہو چکا ہے, عثمان کے پاس ریکارڈڈ ہوگا. اس میں تھوڑی سی گڑبڑ آ گئی تھی بیان میں, تو وہ ایڈٹ کر ڈیلیٹ ہو گیا. اچھا پھر دوبارہ کریں گے انشاءاللہ اس موضوع پر. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.